السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ چھٹیوں کے بعد آج کا ہمارا پہلا لیکچر ہے، تو آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ہے فی اور ہو کے بارے میں، یعنی کہ کچھ حروف جر ہیں ان کے بارے میں اور کچھ ہو کے بارے میں۔ ہو کا مطلب ہوتا ہے اس کا، اس کی، اس کے وغیرہ، اور فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اور اسی طرح ایک من ہم حرف لیں گے اس کا مطلب سے ہوتا ہے، الا لیں گے اس کا مطلب پر ہوتا ہے، الا لیں گے جس کا مطلب ہوتا ہے طرف، ان ایک لیں گے اس کا مطلب بھی سے ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم کچھ مثالوں پہ غور کرتے ہیں، جیسے کہ مثال ہے بیتو، بیتو یعنی کہ گھر، بیتو اس کا گھر، فی بیتی اس کے گھر میں، ربو اس کا رب، میر ربی ہی اس کے رب سے، رحمت اس کی رحمت، الا رحمت ہی اس کی رحمت کی طرف۔ یعنی کہ پہلے کالم میں ہم نے ہو کی طرف منصوب الفاظ کے شروع میں من، فی، علی، الا، عن لگایا ہے۔ یوں ان الفاظ کے آپس میں ملنے سے قطع کا جو مفہوم ہے وہ اور وسیع ہو رہا ہے، اور مفہوم میں اس اضافے کو آپ نے بآسانی سمجھا بھی ہے۔ یہاں یہ بھی جان لیں کہ اگر کوئی ایسا حرف جس کے آخر میں ہاپش ہو اور اس کے شروع میں، اس لفظ کے شروع میں کوئی حرف آ جائے، جیسے من ہے، فی ہے، الہ ہے، ان ہے، اور اس ہو کی آواز حاضر ہی میں بدل جاتی ہے، یہ آواز کی تبدیلی ہے، صرف اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو آئیے ہم نیچے کچھ قطعات پڑھتے ہیں جن کے اوپر یہ حروف داخل ہوئے ہیں اور ان کے معنی میں کیا کیا چینجنگ ہوئی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے الا۔ الا یعنی کہ جس الا کا مطلب پر ہوتا ہے، جیسے کہ الا ربی ہی اس کے رب پر، الا رسول ہی اس کے رسول پر، الا نفسی ہی اس کے نفس پر، الا غیبی ہی اس کی غیر موجودگی پر، اور اسی طرح یہ سارے یعنی کہ الفاظ ہیں، ان کا معنی آپ نے خود کرنا ہے۔ اور اسی طرح یعنی کہ یہ ہے من ہے، من کا لفظ ہے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، جیسے کہ من بیت ہی اس کے گھر سے، من فضل ہی اس کے فضل سے، من خشیتی ہی اس کے ڈر سے، من آیاتی ہی اس کی نشانیوں سے، اور اسی طرح یہ تمام کے تمام جو الفاظ ہیں، من ذریتی ہی اس کی اولاد سے، یہ تمام تر جو الفاظ ہیں ان کا آپ ترجمہ بآسانی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اس سے اگلے لفظ کو، فی کو، کہ فی کا معنی میں ہے، جیسے کہ فی قلبی ہی اس کے دل میں، فی ربی ہی اس کے رب کے بارے میں، فی نفسی ہی اس کے جان میں، فی حکمی، یعنی کہ ان کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں یعنی کہ میں کا یہ معنی دے رہا ہے۔ ان تمام الفاظ کا آپ نے خود سے ترجمہ کرنا ہے۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہے الہ۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، الہ کا مطلب ہوتا ہے کیا، کی طرف، یعنی کہ الہ قومی ہی اس کی قوم کی طرف، اور اسی طرح الہ اہلی ہی اس کے اہل کی طرف، اس کے گھر والوں کی طرف، اس طرح دیگر جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہے بازر بی۔ لفظ بازر بی، اس کا مطلب، اس کے چار معنی ہوتے ہیں قرآن مجید میں، اس کے چار معنی ہیں: نمبر 1 پر، نمبر 2 کو، نمبر 3 سے، اور نمبر 4 میں، یعنی کہ جیسے ابھی رسول ہی اس کے رسول پر، کو، سے یا میں، ان چاروں معنی میں سے کوئی ایک معنی آئے گا، وہ سباق و سیاق کے دیکھا جائے گا کہ یہاں پہ کون سا معنی صحیح لگے گا، صحیح رہے گا، اور اس کے مطابق اس معنی کو لگایا جائے گا، وہ معنی کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ اس کے دیگر جو الفاظ ہیں ان کا معنی کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہے، اس کے بعد ہے لامز لی۔ لامز لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے۔ لامز لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، جب یہ لفظ پر داخل ہوتا ہے تو اس میں کے لیے کا معنی بھی داخل آ جاتا ہے، جیسے کہ لی ربی ہی اس کے رب کے لیے، لی رسول ہی اس کے رسول کے لیے۔ یہ دیگر جو الفاظ ہیں یہ آپ لوگوں کو آتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آتے ہیں اور ان کا آپ معنی کریں، لیکن پھر بھی جس معنی کا آپ کو جس لفظ کا سمجھ نہ آئے معنی تو مجھ سے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح یعنی کہ کچھ الفاظ ہیں ان کے شروع میں حمزہ زین ان زبانہ انا آتا ہے۔ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یقیناً۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کچھ مثالوں کو، جیسے ان ربہ ہو بے شک اس کا رب، ان فضلہ ہو بے شک اس کا فضل، ان اقصہ ہو بے شک اس کا پکڑنا، ان مفاتیح ہو بے شک اس کی کنجیاں۔
تو یہ تھا آج کا سبق اور نیچے کچھ آیات ہیں، ان کا معنی اور مفاہیم بھی آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے للہ و رسولہ لابیہ و قومہ موعظۃ من ربہ، یہ جتنی بھی آیات ہیں ان کا معنی آپ نے خود کرنا ہے۔ ہمارا یعنی کہ جو یہ کورس ہے نا، اس کا جو مین مقصد ہے، مین جو کام ہے وہ آپ نے کرنا ہے، یعنی کہ اسٹوڈنٹس نے زیادہ کام کرنا ہے، اور جس بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے وہ بات آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اس کی وضاحت طلب کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس بات کو آپ کے سامنے واضح کر دیا جائے گا۔ جس لفظ کا معنی سمجھ نہیں آتا ہے اس کا معنی پوچھیں، اس کے معنی اور مفاہیم کو آپ کے لیے واضح کر دیا جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا سبق ہمارا، اور اس سبق کے ساتھ جو اس کی مشق ہے وہ بھی سینڈ کی جائے گی، اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے حل کر کے اس کو، یعنی کہ جیسے پہلے آپ تصویریں اتار کے اس کو مجھے سینڈ کیا کرتے تھے پرسنل میں یا کسی اور ایڈمن کو، تو اس کو سینڈ کرنا ہے آپ نے تاکہ ہم چیک کریں، اور انشاءاللہ اس کی طرح اب یہ دوبارہ سے ہم نے سلسلہ شروع کر دیا چھٹیوں کے بعد، تو میں تمام طالب علموں سے، بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ دل جمی کے ساتھ محنت کریں، اور اس قرآن مجید کا علم حاصل کرنے میں، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے میں دل لگی کے ساتھ محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔